اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس قرآن ہمارا چل رہا ہے جو شروع سے چل رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تک ہو چکا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 27، 28، 29 تین آیت کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کا یہاں پر درس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں اللہ سے کیے گئے وعدے کو، اس کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے کہ ملائیں اس کو، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جو کہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ یہ ہوا سیدھا سا لفظی ترجمہ آیت نمبر 27۔ یہاں بات ان لوگوں کی چل رہی ہے جو پیچھے سے چل رہی ہے بات، یہاں منافقوں کی بات چل رہی ہے۔ شروعات میں کافروں کی اور اس سے پہلے ایمان لانے والوں کی بات چلی تھی، اب منافقوں کے طرز عمل یا منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں فاسق، جو بالکل پچھلی آیت میں، کیونکہ اس سے ملی ہوئی ہے، وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں۔ کون لوگ؟ پچھلی آیت میں ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ فاسق، نافرمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا ہوا پختہ وعدہ۔ پچھلی آیت کا خالی ایک ترجمہ کر کے اگلی آیت کے ترجمے سے ملاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کن کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا ارادہ کیا۔ گمراہ ہوتے ہیں اس سے بہت اور ہدایت پاتے ہیں اس سے بہت، اور اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں، نافرمان وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، مضبوط والا وعدہ، پختہ وعدہ توڑتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو فاسق ہیں۔ یہی ہیں وہ جو ہدایت نہیں پاتے، جو گمراہ ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایسا شخص جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، گمراہی لیتا ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، وہی ہے وہ جو کہ وعدہ توڑتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے جو فاسق ہے اس کے اندر ایک کوالٹی ہے وعدہ توڑنے کی۔ بھائی ایک شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا تبھی تو وہ کسی اور جگہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کی عادت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، تو ایک شخص جو کہ اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ رہا ہے تو اس میں وعدہ توڑنا عام لوگوں کی وعدے کی تو کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ اس کا مطلب فاسق کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات بن رہی ہے وعدہ خلاف۔ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ وعدہ خلافی تو نہیں ہے، کیونکہ وعدہ خلافی فاسق بننے کی طرف کو چلاتی ہے۔ اپنے اندر دیکھیے وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے کی، اور خاص کر نئی نسل، نئے بچے، اپنے چھوٹے بہن بھائی یا اپنے بچے، ان کے سامنے کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہے۔ بچے، چھوٹے بچے اگر مذاق میں بھی یہ کہتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہوتا ہے کہ پاپا نے جھوٹ بولا ہے، یا پھر وہ مذاق میں ایک دوسرے سے ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں نا، مذاق والا جھوٹ بھی، تو کہتے ہیں یہ جھوٹ بیکار ہے پاپا، مسکرا کے رہ جاتے ہیں۔ یہ مسکرانے کی نہیں ہے، افسوس کرنے کی اور شرم سے ڈوب مرنے کی نوبت ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کے آپ آئیڈیل ہوا کرتے تھے، یہ بتائیے آپ کا چھوٹا سا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے یا 1 سال کا، اس کا آئیڈیل کون ہے؟ باپ ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے نا؟ اگر یقین نہیں تو یہ چیک کر لیجئے گا مسجد کے اندر کبھی مسجد میں کوئی لے کر جاتا ہے چھوٹا بچہ؟ اگر لے کر جاتا ہے تو اس بچے کو امام سے کوئی مطلب ہوتا ہے یا مسجد کے کسی آدمی سے کوئی مطلب؟ وہ یہ دیکھتا ہے میرا باپ کس وقت رکوع میں اور کس وقت سجدے میں۔ وہ اپنی باڈی لینگویج سے چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔
اچھا 8-10 سال کے بعد تو پھر اس میں بالکل بدلاؤ ہوتا ہے؟ کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. بتاتا میں ویسا ہی بن چکا ہوں کیونکہ میں چاہتا یہی تھا نا. میرا باپ بھی یہی کہتا ہے جھوٹ بولنا غلط بات ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہی. میں کہتا ہوں جھوٹ بولنا غلط بات ہے اور میں جھوٹ بولتا ہوں، ہے نا. تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی پھر. ٹھیک ہے، وعدہ خلافی، وہ عہد کو توڑنا، وعدہ جو کیا ہے اس کو توڑنا چھوٹی بات نہیں ہے. منافقت کی بھی پہچان ہے، وعدہ کرے اسے توڑ دے، وعدہ خلافی کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب آپ تربیت کریں گے اپنی تو پھر بڑی پڑ جائیں گے. دھیان یہ اس بات کا بھی رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے پریکٹس میں، کہ آپ فون پر اگر کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو وہ وعدہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. اپنی پریکٹس بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں تو فوراً سوچ لیجئے کہ آپ نے 5 منٹ جو لگایا ہے حساب، وہ آپ 5 منٹ فری ہو کے اٹھنے کا لگایا ہے، راستے کا حساب آپ نے نہیں بتایا ہے اسے. یہ تربیت اپنی جب کریں گے آپ کہ 5 منٹ تو میں کام کو نپٹاؤں گا اور 10 منٹ راستے کے لگیں گے، تو آپ اسے 15 منٹ بولیں گے. وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر 16واں منٹ ہو گیا تو کال کر اس سے کہیں گے کہ میں معافی چاہتا ہوں، 3 منٹ لیٹ آؤں گا. اگر اپنی تربیت کرنی ہے تو وعدہ خلافی سے بچنا ہے. کیونکہ جب ہم وعدہ خلافی بندوں سے نہیں کریں گے تو ہماری پریکٹس ہوگی، پھر رب سے بھی نہیں کریں گے وعدہ خلافی، ورنہ وعدہ خلافی تو. اچھا یہ بتائیے وعدہ کیا کیا ہے اللہ سے؟ یہاں بات یہ ہو رہی ہے وہ لوگ جو کہ کاٹ توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیا گیا مضبوط وعدہ. کوئی وعدہ یاد ہے اللہ سے کیا گیا؟ اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ قرآن میں ہمیں پتہ چلا ہے، اللہ نے بتایا ہمیں. سورہ آراف، نشان لگایا میں نے اسی میں، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب سے گواہی لی. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کیا کہا؟ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم گواہ ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذه الغافلین، یہ کس لیے کرا اللہ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان تقولوا، یہ کہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، اسی لیے تمہیں یاد دلائی یہ بات. اب بتائیے یہ پختہ وعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا یاد ہے آپ کو؟ میں باقی کو تو جانے دیجیے. قرآن میں اللہ نے نازل کر دی یہ بات کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے اس کی ذریت، اس کی نسل کو نکالا اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا. یاد ہے آپ کو؟ انداز کیا ہے اس کے اندر اللہ کا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہمیں یاد نہیں تھا یہ وعدہ. اس کا مطلب یاد ہے، لیکن کیا لیا ہے اللہ نے؟ قرآن میں یہ آیت آ گئی، اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہاں آسمانوں میں یا کہیں پر بھی اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کیا جواب دیا؟ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن یہ یاد نہیں ہے وعدہ، یہ ہمیں وعدہ یاد نہیں ہے. اور ایک دوسری بات یہ کہ اس کے متعلق احادیث بھی بہت سی ہیں، جیسے کہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سب کو نکالا، وہ چیونٹیوں کی مانند تھے، چیونٹیوں کی شکل میں یا کہیں پہ تھا، بڑا باریک بڑے ذرے کی طرح تھے، اور سبھی لوگوں کو نکال لیا اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا. یاد نہیں ہے ہمیں، یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا. یہ کیونکہ یہ تو میں وعدے کی بات کر رہا ہوں کہ وعدہ تو ہمیں اس بات پر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑا ہے. تو یہ وعدہ بھی یاد رکھنا ہے. قرآن کے اندر انداز جو ہے بہت ہی اونچی کلاس کا ہے، بڑا لٹریلی بڑا اونچا کلام. صرف یہی نہیں کہ کچھ کہا ہے اسی کو زبان دی گئی ہے، کبھی کبھی حالات کو، ماحول کو
بھی لینگویج دی جاتی ہے، زبان دی جاتی ہے، وہ بھی قرآن میں بہت بار استعمال کیا ہے اللہ نے. اور یہ بھی یہ انداز ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آپ ناول پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب جو ہے ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آسمان رونے لگا. تو کیا آسمان روتا ہے؟ در و دیوار چیخ اٹھے، کیا در و دیوار چیختے ہیں؟ یہ کیا ہوا؟ لینگویج دی. اسی طریقے سے یہ لینگویج دی گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ڈی این اے میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ تمہارا کوئی ایک رب ہے. یہ منوانا، توحید منوانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. توحید پر لانا سب سے مشکل کام ہے، منوانا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری دنیا کو منوانا آسان ہے. منوانا تو لوگوں کو بڑا، مطلب منوانا مسلمانوں کو بہت مشکل ہے توحید. غیر مسلموں کو جانے دیجیے، مسلمانوں کو منوانا بہت مشکل ہے توحید. بتانا، اس بات کو قبول کرنا کہ ہاں کوئی ایک ہے. یہ غیر مسلم وہی جو کہ بہت زیادہ پوجا کرتے ہیں، اگر ان سے بھی بات کریں، اور یہ جو فیلڈ ورک میں ہم لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کتنا آسان ہوتا ہے اس بات کو کہنا کہ وہ کوئی ایک ہے. ہر آدمی قبول کرتا ہے. وہ جو کہ پجاری ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں وہ تو ایک ہی ہے. پنڈت جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے ہاں وہ ایک ہی ہے. تو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کے ڈی این اے میں یہ بات ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے. ایک وعدہ تو یہ ہو گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، یہ وعدہ کیا ہے. وعدہ توڑنے کی بات چل رہی ہے نا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو کہ فاسقوں کی پہچان بتائی، وہ لوگ جو اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد. تو ایک وعدہ یہ آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک، دوسرا وعدہ ہے سورہ یاسین میں، اور بھی بہت سے ہیں لیکن دو پر میں بات کر رہا ہوں. 2 آیتوں میں 2 وعدے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 60، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہے؟ آپ بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں. تو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا اے آدم کی اولاد، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہے؟ تو اب 2 وعدے آ گئے. ایک کون سا وعدہ کیا ہے ہم نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ سے وعدہ ہوا ہے، عہد ہوا ہے. یہاں پر دوسرا عہد کیا ہے؟ الم اعہد، کیا میں نے وعدہ نہیں لیا ہے الیکم تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. تو ایک کون سا وعدہ ہو گیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. اور دوسرا کیا وعدہ؟ شیطان کی عبادت مت کرنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ گزشتہ بہت سے یہاں درس ہو چکے ہیں، ان میں گزر چکی ہے. عبادت عبد سے ہے، عبد کہتے ہیں غلامی کو، اور غلامی ہوتی ہے 24 گھنٹے. ڈیوٹی نہیں ہے کہ 10 سے 5 تک کی ڈیوٹی ہو گئی، اس کے بعد 6 اور 7 بجے آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو کریں گے جاب میں وہ کام، چاہیں تو نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اوور ٹائم ہو چکا ہے، یا تو اوور ٹائم دو. غلام کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اس کی اوور ٹائم کوئی نہیں ہوتا. غلامی کا مطلب ہر وقت کام کرنا. اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہر وقت چلنا عبادت ہوتی ہے. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو نماز پڑھی ہے وہ خالی عبادت ہے. عبادت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس 24 گھنٹے کو عبادت میں گزارنے کے لیے دن میں 5 بار لازم ہے نماز پڑھنا. عبادت شیطان کی. اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، 24 گھنٹے کے اندر کتنے گھنٹے، کتنے وقت اللہ کے بتائے ہوئے یا اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں، اور کتنا وقت ہوتا ہے شیطان کو راضی کرنے والے کاموں میں. فیصلہ آپ خود کر لیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. تعبد الشیطان پر ہیں یا تعبد اللہ پر ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ آپ خود دیکھ لیں گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ جب آپ کے پاس موبائل آتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا سرچ کرتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا جو چیز آپ سرچ کر رہے ہیں, کیا جو چیز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا, یا وہ ایسی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوگا؟ تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وقت جو آپ نے موبائل میں گزارا وہ آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال کے ڈی آر میں گیا یا سی آر میں گیا, کریڈٹ میں گیا یا ڈیبٹ میں گیا, یہ آپ کا وہ وقت طے کرے گا. تو دونوں وعدے ہو گئے آپ کے سامنے. اللہ نے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے, اور اللہ نے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ تم مجھے اپنا رب مانو گے. اب یہ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا گیا مضبوط وعدہ. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور وہ کاٹتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا. کیا کاٹتے ہیں؟ اس کے ترجمے میں ملے گا کہ رشتہ داری کاٹتے ہیں. اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ لوگ رشتہ داری کاٹتے ہیں. یہ ترجمہ بھی ہے, رشتہ داری کاٹتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ صرف یہی نہیں ہے رشتہ کاٹنا, رشتہ داری کاٹنا. وہ لوگ جو کاٹتے ہیں اس کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا. اب کس کس چیز سے کاٹتے ہیں؟ اللہ نے کس چیز سے ملانے کا حکم دیا ہے آپ کو؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ قرآن سے ملیں, قرآن سے ہدایت لیں؟ کوئی آپ کو قرآن سے ہدایت لینے سے کاٹ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ آیا اس بات میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, وہ کاٹتا ہے اس چیز سے جس کا حکم دیا اللہ نے. اور امر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, وہ کاٹتا ہے اللہ کے امر سے, اللہ کے حکم سے. أَن يُوصَلَ, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ملانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو قرآن سے کاٹتا ہے. قرآن سے کاٹنے کی بہت سی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. قرآن سے کاٹنے کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن سے گمراہ ہو جاؤ. سنے ہیں یہ ورڈ؟ قرآن کو تم مت سمجھ لینا, گمراہ ہو جاؤ. یہ ان کی نیک نیتی ہو جو بھی اس طریقے کی بات بولتے ہیں, یا بدنیتی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کسی اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کسی اور کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئے ہیں. یہ بڑی تعداد ہوتی ہے. وہ ایمانداری سے ایسا ہی سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ ایمانداری سے ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ڈائریکٹ قرآن پڑھا تو گمراہ ہو جائے گا. بھلے ہی عقیدہ غلط ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسا ایمانداری سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے پروپیگنڈے میں پھنس گئے ہیں, وہ کسی کے غلط پلاننگ کا شکار ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھو گے تو انہوں نے کیا کرا؟ روکا. اور بھی بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی, یہ علمی معاملہ ہے اس لیے اس پر میں کوئی خاص دلائل نہ دے کر صرف اتنا بتاتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اور صرف علماء جو ہیں ان کی کے ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, عام پبلک کی ہے نہیں. تو زیادہ اتنا مسئلہ نہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو وہ کہتے ہیں پبلک میں بھلے ہی نہیں آتی, اس میں یہ بات ہے کہ قرآن کے اندر منسوخی ہے. یہ سمجھ لیجئے یہ بات غلط ہے. منسوخی کا مطلب قرآن کے اندر 6236 آیتیں ہیں, ان میں سے بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھا جائے گا عمل نہیں کرا جائے گا, منسوخ ہو گئی ہیں, ان کا عمل منسوخ ہو گیا ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے گا لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی, اس لیے قرآن سے نکال دی گئی ہیں. یہ علم ہے جو پڑھایا جاتا ہے. جو آدمی مولویت کرتا ہے 14 یا 16 علوم حاصل کرتا ہے, اس میں یہ علم بھی ہے کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ اب کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے, اس لیے قرآن میں نہیں ہے اب وہ, لیکن عمل ان پر اب بھی ہوگا. یہ ہے قرآن کو کمزور کرنے کی بات. پبلک میں نہیں ہے, اس لیے صرف سیدھی سی ایک بات
قرآن کے اندر جتنا ہے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے لے کر والناس تک، ایک لفظ بہت بڑی بات ہے، ایک حرف بہت بڑی بات ہے، اس حرف کا ایک نقطہ نہ کم ہے نہ زیادہ. اگر اس بات پر ایمان ہے تبھی قرآن پر ایمان ہے، اور اگر اس میں ذرا سی بھی کسی طریقے سے کمی یا بیشی کا معاملہ آ گیا تو اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے کلام میں یہ مان رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ تلاوت کی جائے گی عمل نہیں کیا جائے گا، اور کچھ پر تلاوت نہیں کی جائے گی عمل کیا جائے گا، وہ قرآن میں نہیں ہے اب لیکن پہلے تھا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر یہ مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس آیت پر عمل ہو جائے گا. وہ کاٹ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا وہ اس سے کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ کون ہیں؟ خسارے والے، گھاٹے والے. یہی لوگ ہیں جن کو گھاٹا اٹھانا ہے. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہوا. اور اگلی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بس اس آیت کا اور کروں گا، 2 ہی آیتوں کا ترجمہ آج رہے گا. کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا. وکنتم اموات، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے اندر انداز کیا ہے، اس پر بات کیجیے. کیف تکفرون، پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہ انداز کسی کے لیے کب اختیار کرتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہو کہ یہ کام تو یہ بھی کر سکتے ہو نا جب کوئی اس کے کرنے کی کوئی امید نہیں ہو، اس کے بعد اس نے ایسا کر دیا ہو تو یہ کیسے کر دیا تم، یہ کر کیسے سکتے ہو تم. تو یہ انداز کیا ہے اللہ کا؟ دیکھو یہ انداز بڑا عجیب انداز ہے. اگر آپ اس انداز کے ساتھ غور کریں کہ یہ اللہ نے نازل کرا اور آپ سے خطاب کر کے کہہ کیا رہا ہے، تم انکار کر کیسے سکتے ہو. کیف تکفرون، یہ صرف کیف تکفرون ہی جو یہ گردن جھکانے کے لیے کافی ہے ہماری. کیف تکفرون باللہ، تم کفر کر کیسے سکتے ہو اللہ کا. وکنتم اموات، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. اس کے اندر سب سے پہلے کہاں پہنچتے ہیں ہم؟ مرنے سے پہلے والی حال. وہی تو، وکنتم، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر مارے گا تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، مطلب پیدا ہونے سے پہلے والی حالت تم تھے اموات، مردہ. پھر اس نے تمہیں زندہ کرا، پھر مار دے گا، یعنی کہ اب موت ہو گئی، پھر زندہ کرے گا قبر کی حالت میں یا اس کے بعد جہاں پر، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے اندر کہیں سے بھی اپنے آپ کو فٹ نہیں کرانا ابھی تک. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. مجھے اتنا بتا دیے، پیدائش سے پہلے آپ مردہ تھے؟ پیدائش سے پہلے آپ تھے کب؟ مردہ کب ہو گئے؟ جب زندہ ہو گئے اس کے بعد تو مردہ ہو گئے. پیدا ہی نہیں ہوئے، مردہ کب تھے؟ تم کفر کیسے کر سکتے ہو، اور تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا. ارے یہ سمجھ لو، یہ آپ سے سوال کر رہا ہے. آپ پہلے جو ہے وہ حق سے دور تھے، ہدایت سے دور تھے، گمراہی والی زندگی تھی. جن کو کہا نا قرآن نے چلتی پھرتی لاشیں، تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ اپنی پچھلی زندگی تو دیکھو، تم کتنے غافل تھے. اس نے تمہیں زندہ کر دیا ہے اب کہ اب تم جو ہے اس کی طرف رجوع کر رہے ہو. زندہ کیا ہے، یوں کر کے لو اپنے اوپر کہ اب اس نے تمہیں ہدایت دی. پہلے والی زندگی اور اب والی زندگی میں ذرا غور تو کرو. پہلے تم مردہ تھے، پہلے تم کفر کر لیا کرتے تھے. کیف تکفرون، اب تم کیسے کر سکتے ہو کفر. کیف تکفرون باللہ، یہ مطلب. اور اس کے اندر میں نے نوٹ بھی کی تھی
آیت وہ کون سی تھی 8:24 اس کے اندر سے اور ذرا کلیئر ہوگا. سورہ توبہ یہ رہی, سورہ انفال کی آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. ٹھیک ہے, آیت نمبر 24 سورہ انفال, سورہ نمبر 8. اے ایمان لانے والو جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکارے, اذا دعاکم جب وہ پکارے تم کو, لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے. ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے, رسول تمہیں زندگی کی طرف لے کر جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کون سی زندگی؟ قرآن سے جڑنے کی والی زندگی کی بات ہو رہی ہے. دوسری جگہ پر بھی ہے 6:122 اس کے اندر بھی زندگی کی. بس تو اس کے بعد آپ کو ذرا اس بات پر غور کرنا ہے کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے. کیا وہی بات ہو رہی ہے کہ مرنے سے پہلے اور اس کے بعد زندہ ہوگا, اس کے بعد موت کے بعد پھر سے زندگی ہے اور اس کے بعد لوٹ کے جانا ہے, یا کچھ اور؟ آیت نمبر 122 اس کا بھی خالی ترجمہ دیکھ لیجئے آپ, اور اس کے بعد ہم 2 آیت پر اپنا یہاں مکمل کر دیں گے. کتنے منٹ ہوئے ویسے درس کو؟ 26 منٹ ہوئے, ابھی تو ہمارے پاس 10 منٹ سے زیادہ ہے. آیت نمبر 122. اومن کانا میتن فاحییناہ, تو کیا وہ شخص جو مردہ ہو ہم نے اسے زندہ کر دیا, وجعلنا لہ نورا, اور ہم نے اس کے ساتھ نور کر دیا, قرآن کر دیا اس کے ساتھ. ایک شخص ایسا تھا جو مردہ تھا, ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے ساتھ نور کر دیا. یمشی بہ فی الناس, وہ لوگوں کے درمیان اس نور کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے, پھرتا ہے لوگوں کے درمیان میں اس نور کو لے کر. یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات, اس کی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس جیسے ہو سکتے ہیں جو اندھیروں میں ہے, نہیں ہو نا, اور وہ اس سے نہ نکلے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. تو اب کلیئر ہو گئی یہ بات, کون سی موت کی بات ہو رہی ہے؟ اسی زندگی کی وہ موت جب ہدایت پر نہیں تھے. جب ہدایت پر نہیں ہے تو اسے کیا کہا ہے؟ لاش, مردہ. وہ میں اس کا انکار نہیں کر رہا, اس کا ترجمہ اپنی جگہ باقی رہے گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات, تم کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کا اور تم مردہ تھے. اس کو رکھ لیجئے, پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھے, پھر اس نے تمہیں دنیا میں پیدا کر دیا, زندہ کر دیا, پھر وہ موت دے گا تمہیں, پھر زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس پروسیس کو بھی میں مان رہا ہوں, ہوگا, کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں پروسیس, یہ وہ پروسیس ہے جو آپ کی ہدایت کا سبب ہے. پھر غور کیجئے, تم کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کا اور تم مردہ تھے, تو اس نے زندہ کیا تم کو, پھر وہ موت دے گا تم کو, پھر وہ زندہ کرے گا تم کو, پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی تو ہے وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے آسمان, وہ ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات, پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آسمان کو 7 آسمانوں میں سجا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اس آیت کا میں نے خالی ترجمہ کر دیا کیونکہ یہ آیت اکیلی رہ جا رہی تھی اگلی بار کے لیے. اگلی بار آیت نمبر 30 سے ترجمہ جو شروع ہوگا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام, فرشتے, ابلیس, جنت میں ان کی آدم کی پیدائش, جنت, وہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں یہ آیت نہیں بیٹھ رہی تھی, تو 3 آیت میں سے 2 آیت کی تشریح کری ہے اور آخری آیت کا ہم نے ترجمہ کرا ہے. ایک بار ترجمہ دوبارہ ان 3 آیتوں کا سن لیجئے جو آج ہم نے درس میں کرا ہے. وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں اللہ سے کیا گیا وعدہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد, اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کا کہ وہ ملائیں اس کو, اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں, وہی لوگ ہیں جو کہ گھاٹے والے ہیں.
تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو اللہ کا، اور تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے وہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب، پھر وہ آسمان کی طرف پلٹا، آسمان کی طرف رجوع کرا، آسمان کی طرف برابر ہوا، اور اس نے اس آسمان کو 7 آسمانوں میں سنوار دیا، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم